یہ بات کیونکہ امانت سمجھ کر آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے دو ساتھی جو نظام الدین کی جماعت میں تھے اس میں بھائی مرسلین اور بھائی مشتاق، یہ دونوں، اب یہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ کون سا دن تھا، رات کے کھانے کا وقت، مولانا ابراہیم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مولانا کھانے پر نہیں آئے. مولانا 6 نمبر کمرے میں تھے، آخری کمرہ تھا بالکل جہاں پر کھانا ہوتا تھا. تو وہاں ان حضرات نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ مولانا کے کمرے میں چلے گئے مولانا سے بات کرنے. وہاں پر ہم جو ساتھی تھے، ایک بنگلور کے بھائی نور جو بھائی فاروق بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے ان حضرات کو دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے وہ بھی چلے گئے. تو انہوں نے جا کر مولانا سے کہا کہ مولانا ہم آپ کے پاس یہ درخواست دے کر آئے ہیں کہ یہ رائے گنج سے واپسی پر آپ نظام الدین تشریف لے چلیں ہمارے ساتھ نظام الدین چلیں، ہم آپ سے پاس یہ درخواست دے کر آئے. تو مولانا ایک دم ناراض ہوئے اور مولانا نے ناراضگی کے ساتھ جو کہا کہ مولوی سعد صاحب سے یہ کہو کہ وہ اس شورا کو قبول کر لیں، شورا کو قبول کر لیں، اسی میں عافیت ہے، اس میں کام کی حفاظت ہے، اس کو قبول کر لیں. اور اگر قبول نہیں کریں گے اور زبردستی اس پر قبضہ کر لیں گے تو اس سے پہلے بھی تاریخ میں یزید نے امارت پر زبردستی قبضہ کیا تھا. یہ بھی کہا کہ ہمارے سر کے تاج بن کے رہیں گے. ہاں، یہ بیچ میں کہی ہمارے سر کے تاج بن کر رہیں گے، یہ بات پہلے کہی. تو اس پر فرمایا کہ یہ جو ہے یزید نے امارت پر زبردستی قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ قوم نے آج تک اس کو معاف نہیں کیا. زبردستی قبضہ نہیں چلے گا. فرمایا کہ اس کو شورا کو قبول کر لیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بن کر رہیں گے، کام مشتری کے ساتھ چلے گا، اس پہ کام کی حفاظت ہے، ہماری حفاظت ہے. اور پھر ان سب سے کہا کہ تم نے سارا بیڑا غرق کر رکھا ہے، تم نے سارا بیڑا غرق کر رکھا ہے، تم اس جو صحیح بات کو نہیں چلنے دیتے. ٹھیک ہے. اور مولانا بھائی نور نے بتایا کہ مولانا اتنا ناراض ہو گئے کہ مولانا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کہ تم لوگوں نے بات کو بگاڑ رکھا ہے، صحیح بات نہیں چلنے دیتے، صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے.